السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصب علی ظہیر پارہ نمبر 14 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ رب العزت نے پارہ 14 کا آغاز ان لفظوں سے کیا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ وہ وقت بھی ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ پارہ نمبر 14 کا اختتام ان لفظوں سے ہوا: ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ آغاز میں کافروں کے مسلمان ہونے کی چاہت کا تذکرہ، آخر میں تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ رب کی اظہار محبت کا تذکرہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والوں پہ، نیکی اختیار کرنے والوں پہ میرا رب انعام کی برخا ایسے برسائے گا، کافروں کو ایسی ایسی سزاؤں سے دوچار فرمائے گا کہ کافر بس یہی چاہت کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ آئیے اس بارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ان کافروں کی عادتیں کون سی ہوتی ہیں جن کا انجام سوائے حسرت، ندامت، ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا کی مستی میں مگن رہنا سوائے حسرت، ندامت کے کچھ نہیں جو دنیا کی مستی میں مگن رہتا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 3 میں ارشاد ربانی: ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں پہ مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود بھی جان لیں گے۔ واضح دلائل کا انکار کرنا یہ دوسری گندی عادت ہے ان کافروں کی۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 14 تا 15 میں ارشاد باری تعالی: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ تیسری گندی عادت تکبر، غرور کرنا، جس کی وجہ سے یہ سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ نہیں ملے گا۔ سوائے حسرت ہی حسرت ہے، یہ حسرت ندامت ان کا مقدر ہے جو تکبر اور غرور کرتے۔ سورہ حجر آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالی ہے: قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ یہ شیطان کے روش پہ چلنے والے، وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 33 میں اس کا ذکر ہے۔ دوسروں کو گمراہ کرنا یہ چوتھی بری عادت ہے جس کا ذکر سورہ ہجر آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت نے شیاطین کا ذکر کرتے ہوئے قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ شیطان نے کہا ہے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے نافرمانی کو مزین بھی کروں گا، سیدھی راہ سے گمراہ بھی کروں گا۔ تو گمراہ کرنا ان کافروں کی عادت ہے، شیطانی عمل ہے۔ بد فعلی کرنا سورہ ہجر آیت نمبر 71-72 میں ارشاد باری تعالی ہے: قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ لوط علیہ السلام نے کہا اگر تم کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں نکاح کے لیے موجود ہیں، ان سے نکاح ہی کر لو، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں مدہوش تھے۔ سکرتہم یعمہون، اوندے ہوئے تھے، اندھے۔ دین کا مذاق اڑانا ان کافروں کی عادت۔ سورہ ہجر آیت نمبر 95 میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا: انا کفیناک المستہزئین۔ 7ویں نمبر پہ شرک کرنا جس کی وجہ سے ندامت، حسرت کے ساتھ یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔
فرشتوں کو رب کی بیٹیاں کہنا یہ بری عادت سورہ نحل آیت نمبر 57 میں اس کا ذکر ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، بیٹی کو عار سمجھنا یہ بہت بری عادت تھی ان مشرکین کی۔ سورہ نحل آیت نمبر 58 تا 59 میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے، اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی ہون، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون، کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اس وجہ سے یہ کل قیامت کے دن ندامت اور حسرت کے آنسو بہائیں گے، ذلت ان کا مقدر ہوگی، کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ بات بات پہ جھوٹ بولنا، بات بات پہ جھوٹ بولنے والے کو حسرت ندامت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ سورہ نحل آیت نمبر 105 میں اس کا ذکر ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اللہ اکبر۔ ایسے کفار کو کن عذابات سے دوچار کیا جائے گا کہ پھر حسرت تو ہوگی، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، مگر یہ حسرت حسرت ہی رہ جائے گی۔ کون سا پہلا عذاب؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی، تو ان کا مقدر۔ جو بیٹیوں کو آر سمجھتے، فرشتوں کو رب کی بیٹیاں کہتے، شرک کرتے، دین کے ساتھ مذاق بدفعلی کرتے، بات بات پہ جھوٹ، دوسروں کو گمراہ، تکبر، غرور، واضح دلائل کا انکار، دنیا کی مستی میں مگن رہتے، دل ہی دل میں یہ حسرت رہے گی کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ہمیشہ ہمیشہ جب جہنم میں جائیں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 29 میں ذکر ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، نکم کیا جانے والا عذاب ان کا مقدر ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 85 میں اس کا ذکر ہے۔ بڑھا چڑھا کر دیا جانے والا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم، سورہ نحل آیت نمبر 88 میں اس کا ذکر ہے۔ دردناک عذاب ان کا مقدر ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 104 میں اس کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، رب کا غم و غصہ ہوگا۔ سورہ نحل آیت نمبر 106 انہی پر ہو۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص اپنے ایمان کے بعد جبر کیے جانے کی وجہ سے اللہ سے کفر کرے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا پھر غضب نازل ہوتا ہے۔ فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، سے رب کا غم و غصہ اگر ہوگا تو ان لوگوں پر ہوگا جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں گے۔ اللہ ذوالجلال نے کن نعمتوں سے دنیا میں نوازا تھا، یہ لوگ ان نعمتوں کو دے کر نعمتیں عطا کرنے والے کو پا سکے، مگر بے نصیبی نہ دنیا میں سمجھ سکے نہ آخرت کی نعمتیں کما سکے۔ اس بارے میں دنیا میں موجودہ چند نعمتوں کا تذکرہ سن لیجئے۔ پہلی نعمت اللہ رب العزت نے جو ہر ایک کو دینی ہے وہ آسمانوں سے بارش کا جو نزول ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 22 میں اس کا ذکر ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور اسی طرح قرآن اور حفاظت قرآن کی نعمت سورہ حجر آیت نمبر 87 میں اس کا ذکر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور اس سے سورہ حجر آیت نمبر 9 میں قرآن کی حفاظت کا ذکر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور سبع من المثانی سے سورہ فاتحہ کی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ سفر کے لیے سواری کی نعمت سورہ نحل آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون، گھوڑوں کو، کھچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا، تم ان کی سواری لو، وہ باعث زینت بھی ہیں اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ پھلوں اور نباتات کی نعمت سورہ نحل آیت نمبر 11 میں اس کا ذکر
سمندر میں چھپی بہاروں کی نعمت، سورہ نحل آیت نمبر 14 میں اس کا ذکر، هو الذی وهو الذی سخر البحر لتأکلوا منها لحما طریا، آسمانوں پہ سجے ستاروں کی نعمت، سورہ نحل آیت نمبر 16 میں اس کا ذکر، وعلامات وبالنجم هم یہتدون، پھلوں اور نباتات کی نعمت، سمندروں میں چھپی بہاروں کی نعمت، سمندر میں چھپی بہاروں کی نعمت، آسمان پہ سجے ستاروں کی نعمت، پینے پلانے کے لیے دودھ کی نعمت، سورہ نحل آیت نمبر 66 میں اس کا ذکر ہے، تمہارے لیے تو چوپاؤں میں بہت بڑی عبرت ہے، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، دودھ، ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبر لہو کے درمیان سے، لبنا خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا پچتا ہے، پینے کے لیے شہد کی نعمت دنیاوی، سورہ نحل آیت نمبر 68 اور 69 میں اس کا ذکر ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سننے اور دیکھنے کی نعمت، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، سورہ نحل آیت نمبر 78 میں اس کا ذکر، لباس اور رہائش کی نعمت، سورہ نحل آیت نمبر 81 میں اس کا ذکر، عظمت اور سلامتی کی نعمت، جب دنیا کی نعمتیں اس قدر عظیم بلند ہیں تو اصل جنت کی نعمت کس قدر عظیم ہوگی۔ آئیے اس پارے کے آخرت میں آخرت کی چند نعمتوں کا ذکر بھی سن لیجئے، وہ نعمتیں کتنی عظیم ہوں گی جو دنیا سے بھی بڑی نعمتیں ہوں گی، عزت و سلامتی کی زندگی میسر ہوگی تو ان اچھے اعمال کرنے والوں کو ہوگی، سلام علیکم مدخلوا الجنت بما کنتم تعملون، سلامتی ہی سلامتی، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کیا کرتے، جنت اور اجر بھی زندگی، اجر بھری زندگی ملے گی جنت میں، ولا اجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، نفرت تعصب سے پاک زندگی، دنیاوی الجھنوں سے پاک زندگی، سورہ حجر آیت نمبر 48 میں لا یمسہم فیہا نصب، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، وما ہم منہا بمخرجین، سورہ حجر آیت نمبر 48 میں اس کا ذکر۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت بھی دے، اللہ دنیا کی آسائش اور دنیا کی نعمتوں سے بھی نواز دے، اللہ ایسے کاموں سے بچا جو تیری ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں، اور ان کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے ذریعے اللہ کی محبت ملتی ہے، خاتمہ بالایمان فرمائے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ملتے ہیں پارہ نمبر 15 کے ساتھ۔